السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، جو خوش نصیب دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، انہیں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر جانا بھی نصیب ہوگا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کو پہچانیں گے بھی۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزرتی رات شب برات، رحمت والی رات، سعادتوں اور برکتوں والی رات یہ گزری ہے۔ وہ رات کہ جس رات میں نہ جانے کتنے افراد کی مغفرت ہو گئی، کتنے افراد کو بخش دیا گیا، کتنے ہی وہ افراد خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں بخشش کے پروانے ملے، لیکن کتنے ہی وہ بد نصیب بھی ہوں گے کہ جنہیں اس اہم رات میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملی ہوگی، کتنے ہی وہ بد نصیب بھی ہوں گے کہ جنہیں اس رات بھی محروم رکھا گیا ہوگا، جنہیں معاف نہیں کیا گیا ہوگا۔ یہ وہ رات بڑی اہم فیصلوں کی رات، نازک فیصلوں کی رات رہی۔ کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا، اللہ پاک کی کس کے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے، نہیں جانتے۔ بہرحال ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، وہ بھی کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اس رات کو گزارا ہے، اللہ پاک سے معافیاں بھی مانگی ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یاد کی طرف رہے، اللہ کے ذکر کی طرف رہے۔ خوش نصیب عاشقان رسول نے صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ایک بہت بڑی تعداد فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں بھی شریک رہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک روایت مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے، بڑی ڈھارس بندھانے والی ہے، اللہ پاک سے یوں کہیں کہ محبت میں اضافہ کر دینے والی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی اللہ کے پیارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کل قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حساب لے گا۔ پھر وہ عرض کرتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ کیا رب تعالیٰ خود لے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ خود لے گا۔ جیسے اس نے سنا نا خود لے گا، اب وہ مسکرانے لگا، مسکرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ کریم جس وقت قدرت پاتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، صحابہ کرام نے یہ بات سنی، میرے حضور نے فرمایا، اس دیہاتی نے سچ کہا ہے، اللہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اس سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، وہ رب کریم ہے۔ سبحان اللہ، کرم کرنے والا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ ہماری توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، ماضی کی جو غلطیاں تھیں ان سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اب ہم نے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، اور یہ آگے کی ساری زندگی ہماری نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا اسی سے متعلق ہے، رجوع اللہ، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا رہے گا، مبلغین اس پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام یہ اسپیشل پروگرام ہے، آج چونکہ مبارک دن، بڑا دن ہے، شب برات گزری ہے اور یہ مبارک دن ہے، تو اس لیے یہ خصوصی پروگرام بھی ہے۔ آپ سے گزارش یہی رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ ہمیں کچھ مشورہ دینا چاہیں، کچھ کال کرنا چاہیں، مبلغین سے بات کرنا چاہیں، آپ اسکرین پر نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں 0308262600۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیجئے۔ کلام کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں، مبلغین سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، منچ پر تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ عبد الواجد بھائی ہوں گے، عدنان چشتی صاحب ہوں گے،
احمد رضا بھائی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں جی سبھی مہمانوں کو، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے سرکار ٹھیک ہے ماشاء اللہ، مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، قاری ظہور شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اور ثاقب شاہ صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، کیسے ہیں ماشاء اللہ شاہ صاحب ٹھیک ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے شاہ صاحب ٹھیک ہیں مرحبا، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہود کے لیے جو کتاب نازل ہوئی تورات، جب ان کو اسی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، تو وہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا پھر ایک ہفتہ، پھر اس کے بعد ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یا یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے پیارے ہیں۔ اللہ پاک نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ عمل سے منہ پھیر کر آرزو اور امید کی دنیا میں ان کی آرزویں امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہیں۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں
کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی بھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اللہ پاک کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے قریب بھی نہ آئیں اور محض اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں اور امیدوں کی دنیا کے سہارے جئیں، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کثرت موجود ہے۔ پیغام کیا ہے؟ محض امیدوں کے سہارے جئیں، محض امیدوں کے سہارے نہ جئیں، نیک اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کریں۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے عین مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں اور پھر ٹاپک پر اللہ نے چاہا مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے؟ ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے؟ مانگ من مانتی مانگی مراد لے گا، من مانتی مانگی مراد لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے؟ یہاں نہ ہے نہ
کیا ہے، ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سب اور وسیلہ کیا ہے، ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، جو نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے، ایسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، تو اسے تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو کہ کیا شور ہے، ہوگا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری، کیوں ہے بیتاب یہ بے چین کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، جو ملائکہ ہے کرے معروض کے ایک مجرم ہے، سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش کر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اور آپ سے کرتا ہے فریاد کیا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، کوئی تم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری مہر کرم جوش میں آئے، یوں ملائکوں کو ارشاد کہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آگے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ہم بھی تو آگے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھو بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، ہاں لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، حالو وہ آیا میرا حامی، حالو وہ آیا میرا حامی، آیا میرا حامی، میرا غمخوار امم، آ گئی جان تن پہ جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا کیا
ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے حکم والا قلعہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے باپ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے ہاں بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اس کے جلوے کی جھلک میں یہ اجالا کیا واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن کا جو منظر پیش کیا گیا کلام اعلیٰ حضرت میں، اس کلام میں اللہ کرے کہ کرم ہو جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر ہو، بلا حساب و کتاب سب عاشقان رسول داخل جنت ہو جائیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ رب کے لیے کیا مشکل، رب کرم فرما دے، داخل جنت فرما دے، اور ہم سب عاشقان رسول اللہ کے بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اللہ اپنا خاص فضل بھی شامل حال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رجوع الی اللہ، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا۔ بندہ انسان ہے نا، نسیان سے ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن بندہ بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ فوراً جھک جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کی طرف آتا ہے، استغفار کی طرف آتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگنے کی طرف آتا ہے۔ اکڑ جانا، ڈٹ جانا، تکبر کرنا، یہ تو شیطان کی بری صفات ہیں۔ انسان تو اللہ پاک کا شکر گزار ہے، شکر گزار ہونا چاہیے، بندگی کا اظہار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ غلطی ہو گئی معافی مانگ لیں، گناہ ہو گیا معافی مانگ لیں، اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، آپ رجوع کر کے دیکھیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، وہ تو سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ 100 سال بھی گناہ کرتا رہے نا، تو وہ لمحوں میں جو سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہیں، جو پوری شرائط کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور واقعتاً توبہ ہو، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ وہ کریم رب ہے، کرم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ٹاپک ہمارا رہے گا، آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، دیگر بھی نمبرز ہیں آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کا جو دل چاہے ایس ایم ایس کرنے کا ایس ایم ایس کر لیجئے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کمنٹس کرنا چاہیں تو مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، اسے فالو بھی کر لیجئے اور آپ ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ عدنان چشتی صاحب کی طرف بڑھیں گے جی، سب سے پہلا سوال ہی عدنان بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں۔ عدنان بھائی، گزرتی رات بڑی اہم رات گزری ہے، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان ہے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے، نسیان سے ہے، لیکن جب وہ لوٹتا ہے، وہ اللہ پاک کی کچھ آیات ہیں ایسے قرآن کے وہ الفاظ ہیں کہ جو بندے کو اللہ کی رحمت کی طرف بلاتی ہیں، اللہ کے کرم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے فضل کی طرف بلاتے ہیں، جس سے بندے کو ایک ڈھارس بھی ملتی ہے اور پھر بندہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میں چاہوں گا قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا فضل ہے، کرم ہے
کہ اس نے اپنی جانب آنے کے لیے مسلمانوں کے لیے رستے کھلے رکھے ہیں۔ یوں وہ جانتا ہے کہ شیطان بھٹکا دے گا، بھلا دے گا، نفس کی شرارتوں سے انسان اللہ تبارک و تعالی جیسے مہربان خالق اور مالک سے دور ہو جائے گا، لیکن اس نے ایک طریقہ کار ایسا رکھا ہے جسے رجوع اللہ کہہ لیجئے، توبہ کہہ لیجئے۔ بندہ جب اس دروازے سے اپنے خالق و مالک کی طرف مائل ہوتا ہے، آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو گناہ معاف کرنے والا بھی پاتا ہے، رحم فرمانے والا بھی پاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی چونکہ بندہ ہے ہی اسی کا، اللہ تبارک و تعالی کا، یہ الگ بات ہے کہ اس کو اس خالق و مالک سے دور کر دیا گیا، وہ برے اعمال تھے، نفس کی شرارتیں تھی یا شیطان تھا، لیکن خالق و مالک جانتا ہے یہ میرا ہی بندہ ہے، اور بندے کا بھی اپنے خالق و مالک کی جانب رجوع کر لینا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اور یہ مسلمان ہی کو حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی برکت سے حاصل ہے کہ بندہ اس در کو بھولتا نہیں ہے۔ جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، وہ والا معاملہ ہے، جب انسان کو یاد آ جائے اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹ آئے، اور جب بندہ لوٹ کر آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس بندے کا یوں استقبال کرتی ہے۔ اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ فضل کرم، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہ جو نافرمانی ہوئی اس پر یہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، جو تقاضے تھے وہ پورے کیے، اللہ تبارک تعالی نے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جب وہ مزید فضل فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کیسا مالک خالق ہے جو بندہ جس انداز میں اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ رجوع کا انداز اسے اتنا پیارا لگتا ہے، وہ جو نافرمان بندہ تھا اللہ تبارک و تعالی نہ صرف گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی محض کرم نوازی ہے، محض اس کا فضل ہے، اور بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی جانب رجوع کرے، آئے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ کے اندر۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ گناہ سے ایسے کنارہ کش ہو جائے، ایسے چھوڑ دے، تعلق ایسے ختم کر لے کہ اب واپس جو ہے اس کی طرف نہ پلٹے۔ اور اس کو حدیث پاک میں یوں سمجھایا گیا جیسے جانور کے تھنوں سے دودھ نکال لینے کے بعد وہ اس کے اندر واپس نہیں جاتا اور جا ہی نہیں سکتا۔ کسی آدمی میں یہ طاقت، یہ قوت نہیں کہ بھینس کا دودھ نکالنے کے بعد وہ اس کے دوبارہ جو ہے وہ تھنوں میں ڈال دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گناہ کو بھی ایسے ہی چھوڑ دے، جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، ایسے ہی بندہ جس گناہ کو چھوڑ دے اسے ایسا چھوڑ دے جیسے یہ دودھ واپس نہیں جاتا، ایسے یہ بندہ بھی اس گناہ کی طرف ہرگز نگاہ بھی نہ کرے، توجہ بھی نہ کرے۔ یہ ہوتا ہے معاملہ جب آدمی نے توبہ کی، لیکن اب شیطان یہ وسوسہ نہ دلائے جی ہم تو ایسی توبہ کر نہیں سکتے، ہم سے تو ایسی توبہ ہوتی نہیں۔ توبہ کرنی ہے، جب بھی کریں ایسی ہی کرنی ہے۔ اگر شیطان نے بھلا دیا ہے، نفس نے جو ہے وہ انسان کو کسی اور اس چکر میں ڈال دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے خالق و مالک، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، پھر آ جائیں اس کی بارگاہ میں اور اسی انداز میں آئیں، ایسے ہی توبہ کریں۔ پھر بلا دیا پھر آ جائیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ بھی نفس و شیطان کی چال میں آ کر توبہ توڑ دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ 101 دفعہ یا 100 کے بعد دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جب وہ خالصتاً اپنے خالق و مالک کی جانب رجوع کرے گا، اس کے دروازے کو، اس کی رحمت کے، اس کا جو ہے وہ غفور الرحیم ہونا، اس کو وہ ہر بار پائے گا۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ رجوع کرتا رہے، اپنے خالق و مالک کی طرف آتا رہے۔ کانا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا۔ ایک قطرہ مل گیا نا تو بخشش ہو جائے گی۔ اور بس ہم اللہ پاک سے نا عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک بس عافیت فرمائے۔ کہا نا عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔
بس اللہ پاک سے ہم فضل کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک فضل فرما دے، اور اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی خاص کریمی، شان کریمی کا صدقہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ احادیث میں بھی عبد الواجد بھائی یوں ہی ترغیب دلائی گئی توبہ کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمایا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ صاحب، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نبوت کے مناسب ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ مخلوق کو اللہ کی طرف رجوع کروایا جائے۔ صحیح۔ اگر وہ کفر اور شرک میں ہیں تو انہیں توحید کی طرف لایا جائے، اگر وہ گناہوں میں ہیں تو انہیں توبہ کی طرف لایا جائے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ سے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ یعنی جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اگرچہ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتی ہے اور ایسے کرم اور فضل فرماتی ہے کہ اس کا کیا ہوا گناہ بھی نہ کیا ہوا ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض آیات کریمہ میں تو یہ بھی ہے کہ جب اس کی رحمت مزید جوش پر آتی ہے تو گناہ کے عوض اس کو ایک نیکی بھی عطا کر دی جاتی ہے، بہی معنی کہ گناہ کو نیکی سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا کرم اور فضل ہے۔ اچھا، رجوع اللہ جو ہے شاہ صاحب، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں سے ایک دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جی۔ پھر آگے فرمایا فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے مولا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس پر نہ چھوڑنا۔ مطلب یہ کہ میں ہر چیز سے نکل کر اے مولا بس تجھ پر ہی تکیہ کیے رکھوں اور میرا تیری طرف ہی رجوع ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، اور میرے تمام معاملات کو تو اصلاح فرما دے، بہتر فرما دے۔ اور بعض احادیث مبارکہ میں تو یہ بھی دعائیں آئی ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں ایسے لے لے جیسے ایک شیرخوار بچے کو اس کی ماں لے لیتی ہے۔ تو رجوع اللہ اس نوعیت کا اور اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آدمی ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بالخصوص جس ڈائمنشن پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو تب بھی اللہ کی طرف لوٹے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے 20 سال تک اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں 20 سال گزارے۔ 20 سال کے بعد کچھ نفس و شیطان کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ اس رستے پر استقامت سے نہ رہ سکا اور وہ گناہوں میں پڑ گیا، شیطانی رستے پہ چل پڑا۔ ایک دن اس نے آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، تو اسے اپنے داڑھی میں سفید بال نظر آئے۔ تو چونکہ مومن تھا اور مومن جو ہے اس کو اللہ جو ہے وہ توبہ کی توفیق دیتا ہے اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اس کو وہ پرانا زمانہ یاد آ گیا کہ میں کیسے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی عبادت میں رہتا تھا۔ تو اب اس نے اپنے دل میں یہ سوچا اور پھر یہ کہا بھی کہ اے میرے مولا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، اب 20 سال سے میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، تو کیا اب اگر میں تیری طرف رجوع کروں گا، تیری طرف لوٹ آؤں گا، توبہ کروں گا، کیا تو مجھے قبول کرے گا؟ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ اس کو ایک غیب سے آواز آئی کہ تو نے 20 سال تک ہم سے محبت کی، ہم نے بھی تجھ سے محبت کی۔ تو نے 20 سال تک ہماری نافرمانی کی اور ہمیں چھوڑ دیا، تو ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ تم گناہ کرتے رہے، ہم تمہیں مہلت دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر تم ہماری طرف لوٹ آؤ گے تو ہم تمہیں قبول کر لیں گے۔ تو مطلب یہ کہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، اگر وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے شاہ صاحب کہ جو لوگ گناہوں میں یعنی رہتے ہیں یا ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں
کہ جو جن کی عقل سلامت ہوتی ہے، فہم سلامت ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے، وہ دین کے علم سے آراستہ ہوتے ہیں، انہوں نے نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارا ہوتا ہے، تو انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرے گناہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنے بھی ہو جائیں اور پھر اس کے بعد میں اللہ سے اگر رجوع کر لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شیطان ایک وسوسے میں ڈال دیتا ہے، گناہ کرتے کرتے شیطان ان پر ایسا حاوی آتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بھئی تمہارے تو گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اب تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ نا امیدی ہے اور شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے، بندہ چاہے جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی برا ہو، جیسے ہی وہ اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کیا بات ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سو شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، یہ جنگل سے تو چھوڑا یا رب، ان کے جنگل سے تو چھوڑا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا۔ اللہ عافیت فرمائے۔ جی عبدالواجد صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے کہ رجوع اللہ میں جو ایک رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ آدمی کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے کہ ایک شخص ہے، اس سے گناہ ہو گیا، جی، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اب اگر اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو وہ اللہ کی رحمت پر یہ یقین رکھے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن بعض اوقات نفس اسے یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تجھے معافی نہیں ملی، یعنی اس کو بالفاظ دیگر ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا نفس اسے کچھ اس سچویشن میں لے جاتا ہے کہ اللہ نے تو اس کو معاف کر دیا ہے لیکن بندہ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہا ہوتا، اللہ وہ مایوسی میں، نا امیدی میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو معاف کر دو، مطلب یہ کہ ہر وقت اب اسی مایوسی میں نہ رہو، جب توبہ کر لی اب اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے اٹھو اور آگے بڑھو۔ جب بھی تو عبدالواجد بھی کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندہ مومن امید اور خوف اس کے درمیان میں رہے، یعنی اسی کی کیفیت میں رہے، پھر آگے بزرگوں کے لیے کچھ ہے، جوان کے لیے ہے کہ جوان خوف کو غالب رکھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خوف کو اتنا غالب رکھے کہ وہ نا امیدی کی طرف چلا جائے، اور بزرگ کے لیے اتنا ہے کہ وہ امید غالب رکھے لیکن خوف بھی اپنے اوپر رکھے تاکہ ہر صورت انسان گناہوں سے بچا رہے۔ مین مقصد یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، آخرت کی جو یاد ہے وہ اسے دلاتی رہے، اور یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہ جس رب کی بارگاہ میں جانا ہے نا، وہ رب رحیم ہے، وہ رب کریم ہے۔ میں کل سے نا بڑا لطف لے رہا ہوں، میں انٹرو میں بھی جو حدیث مبارکہ سنائی عبدالواجد بھائی، یقین کرے اتنا مجھے مزہ آیا نا کہ جب یہ حدیث مبارکہ جب یاد آتی ہے کہ وہ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ اللہ حضور فرماتے ہیں اللہ لے گا، کہا خود لے گا، بس پھر جیسے نہیں بندہ مطمئن ہو جاتا، وہ مسکرایا، حضور فرماتے ہیں کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کریم جب قدرت پاتا ہے نا، کریم جب قدرت پاتا ہے تو وہ پھر معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر کرتا ہے۔
حضور فرماتے ہیں اس نے سچ کہا ہے. سبحان تو اللہ. یہ اللہ ہے جی, یہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم رجوع کر رہے ہیں. جب ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہے تو وہ کریم ہے, اور اس جیسا کریم کوئی نہیں, وہ سب کریموں سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے. ہم قدم تو بڑھائیں, ہم آگے تو بڑھیں, لیکن بہر صورت ہم نے رہنا خوف اور امید کے درمیان میں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب گناہ ہوگا تبھی ہم توبہ کریں گے. جی ٹھیک, تو گناہ کے بعد بھی توبہ کرنی ہوتی ہے, لیکن آدمی کو ہر لمحہ ہر گھڑی گناہوں کی معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی حاجت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں, گناہوں سے پاک ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. اللہ اکبر. بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو توبہ و استغفار کو اپنے معمولات میں سے کر لینا چاہیے. اچھا, صرف ایک اسپیسیفک گناہ سے توبہ نہیں ہوتی, بعض اوقات یہ بھی ایک صیغہ منقول ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کہ یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں, تو چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ پوشیدہ ہے. یہاں تک کہ بزرگوں سے جو استغفار منقول ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ وہ گناہ جسے میں جانتا ہوں اور وہ گناہ جسے میں نہیں جانتا. تو آدمی ظاہراً باطناً, ظاہر پوشیدہ جو بھی گناہ ہیں جس طرح کی بھی ہیں ان سے توبہ کرتا رہے. ضروری نہیں کہ گناہ ہو تو اس کے بعد توبہ ہو, گناہ کے بعد توبہ تو لازم ہو جاتی ہے, لیکن گناہ نہ بھی ہو تب بھی آدمی حالت امن میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے. لو تو اپنے رب سے لگا کے رکھنی ہے, اور یہ ہے رجوع اللہ کا اصل مفہوم, کہ آدمی ہر لمحہ اللہ رب العزت سے کنیکٹ رہے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کی طرف لو لگائے رکھنے کی, توجہ رکھنے کی, رجوع کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. احمد بھائی, کئی ایک افراد ہم اگر ہسٹری پڑھتے ہیں بزرگان دین کی, اگر ان کی ماضی کی زندگی کو دیکھا جائے تو یوں کہیں کہ ایک بڑی بھیانک سی کبھی محسوس ہوتی ہے, لیکن اللہ پاک کا فضل ان پر ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جیسے عدنان بھی نے کہا تھا نا کہ پھر اللہ کسی کی رجوع کو اتنا پسند کرتا ہے, اتنا پسند کر دیتا ہے کہ ان کی ساری خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. لیکن کبھی اللہ اتنا پسند بھی فرما لیتا ہے کہ پھر انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یہ رجوع اتنا پسند آیا اللہ پاک کو کہ اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا. ایسے چند ایک بزرگان دین کے اگر واقعات ہماری نظر میں آ جائیں گے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہوگا. ایک ترغیب ملتی ہے بزرگان دین کے ایسے واقعات سن کر کہ ہم بھی رجوع کی طرف آئیں, توبہ کی طرف آئیں. اللہ کی ذات کی طرف جب ہم رجوع کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان دین کے, اسلاف کے اور پچھلی امتوں کے بزرگوں کے یا لوگوں کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی زندگی چھوڑی اور زندگی میں ایک بدلاؤ آیا تو وہ ایسا آیا کہ بالکل ہی زندگی بدل گئی, اور ایسے کہ جیسے پہلے کی زندگی بالکل بعد کی زندگی کے مخالف تھی, بالکل جدا تھی. یہ رجوع اللہ کی وہ ایک صفت ہے, وہ خوبصورت طریقہ ہے کہ انسان خود کو بدلے تو ایسا بدلے کہ بالکل ہی بدل ڈالے, پہلے والی زندگی, پہلے والی برائیاں, پہلے والی خرابیوں کا خیال تک دل میں نہ آئے. ایسے کئی واقعات بزرگان دین کے ملتے ہیں کہ جو توبہ سے قبل تو اس قدر بڑی آفات میں, برائیوں میں تھے کہ جن کا شمار بڑے بڑے گناہگاروں میں ہوتا تھا, لیکن وہ ایک آیت جو انہوں نے سنی, حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ پہلے ڈاکو تھے, ایک بار ڈاکہ زنے کی غرض سے کسی دیوار پر چڑھے اور ایک آیت سنی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, ایمان والوں پر اب وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کے یاد کے لیے جھک جائیں, ان میں خشوع آ جائے. یہ سنی, وہیں اپنی زندگی تبدیل ہو گئی, کیا بات, فوراً سچی توبہ کی اور اللہ کی طرف ایسا رجوع کیا, گناہوں سے ایسی توبہ کی کہ پھر اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی, وہ اللہ کے ولی بنے. یہ ولایت یقیناً عطائی ہے, کسبی نہیں ہے, انسان کوئی کما نہیں سکتا, لیکن اللہ کو ان کی وہ توبہ اتنی پسند آ گئی, اللہ نے انہیں عطا فرما دیا. اولیاء مادر زاد ولی بھی ہوئے ہیں جیسے حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ, لیکن اللہ جن سے پسند ہو کر اور جن کے اللہ کی طرف رجوع کو اللہ اتنا محبوب فرمائے, پسند فرمائے, انہیں پھر جب ولایت ملتی ہے تو کتنے بڑے نام بنتے ہیں. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ اللہ کے نام کا احترام
اور اللہ کی طرف وہ جو ان کا لوٹنا تھا، اس نام سے محبت کرنا تھا، اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، وقت کے بہت بڑے ولی بنے، بڑے بڑے اولیاء سے بھی بڑھ کر انہیں مقام ملا۔ اسی طرح حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسا کمال کا زندگی میں ایک چینج آیا کہ پہلے تو سود کا لین دین ہے اور بڑے بڑے اس میں شمار کیے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت میں ایسا بدلتے ہیں کہ سب کچھ پیچھے کا چھوڑتے ہیں اور اللہ سے ایسی لو لگاتے ہیں، اللہ کی طرف ایسا رجوع کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف ایسی توبہ کر کے آتے ہیں کہ پھر دوبارہ لوٹتے نہیں۔ یہ ایک بہت پھر ان کی توبہ کا انداز بھی دیکھیں احمد بھائی کہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جن سے لیا ہوتا ہے ان کے قرض واپس کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، پھر جا کر معافیاں مانگتے ہیں کہ یہ ہے نا توبہ آپ نے کرنی ہے۔ پھر توبہ کی شرائط کے مطابق بھی ہو، جیسی مطلب توبہ کی شرائط ہے پھر وہ پورے اہتمام کے ساتھ توبہ ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمارے بزرگان دین کے انداز یہی ہے، جب رجوع کیا اللہ کی طرف، توبہ کی، پھر پورے ارکان کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، پھر اتنی اچھی توبہ، اتنی اخلاص سے بھری توبہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کی توبہ کو ہی قبول نہیں کرتا صرف، بلکہ اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ یہ کب ہے کہ جب ہم اپنے دل پر غور کریں کہ ہم بھی تو اللہ پاک سے کئی مرتبہ ہم نے توبہ کی ہوگی، کئی مرتبہ توبہ کی ہوگی، پھر گناہ، لیکن چونکہ انسان ہے ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ، پھر گناہ ہوا، بار بار ہمارا کام یہی ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں۔ وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ نے جب کرم فرما دینا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بزرگوں کا جی تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، لطف میری جان کو سوزو خداز کا بنے غیب سے حسن
بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ایک یہ بھی انداز رہا ہے توبہ کے حوالے سے کہ زندگی میں کبھی کوئی ایک گناہ ہوا نا، اس پر توبہ کی اور بار بار اسے یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگی۔ اب یہ بار بار یاد کر کے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس گناہ سے ہمیشہ بچتے رہے۔ اور اس طریقے سے یہ اسلاف کا، بلکہ کئی اسلاف کے تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، کسی گناہ پر خود کو ایسی ضرب لگائی، خود کو ایسی تکلیف دی کہ جب بھی وہ تکلیف نظر آتی وہ گناہ یاد آتا اور اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، اللہ پاک کیسے معاف فرماتا ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع العبد یدیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ بڑا حی ہے، بڑا کریم ہے، اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی لوٹا دے۔ اللہ اکبر، اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، وہ قبول فرما لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ پاک کی کرم نوازیوں پر۔ اچھا عدنان بھائی، ہم کیوں نہیں بدلتے؟ یعنی دیکھا جائے نا کہ ایک تعداد ہے، بہت سنتے ہیں، بیانات سنیں گے، مبلغین گفتگو بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی سن لی، احادیث بھی سن لی، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی طرف نہیں آ رہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف نہیں آ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاہ صاحب، نہ بدلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر کچھ ابتدائی طور پر آدمی غور کرے، فکر کرے، تو وہ لوگ جو کسی ایسی محافل، ایسی مجالس یا ایسے افراد کے پاس بیٹھتے ہیں جو انہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، لیکن پھر وہ دوبارہ اسی طرح کے ماحول کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنی وہی جو روٹین لائف ہے اسی کے اندر دوبارہ سے وہ آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ اس کا بہت بڑا سبب جو ہے نا وہ اچھی صحبت کا فقدان ہے۔ جو ماحول، انوائرمنٹ چینج نہیں کرتے نا جو لوگ، جہاں رہ رہے ہیں وہیں اگر رہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں پھر تو آدمی ایڈجسٹ ہے، تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے حرکت دی اور کوشش کی کہ میں یہاں سے نکلوں، لیکن وہ کوشش بس ایسی تھی کہ جب تک آپ کسی نیک محفل میں، کسی اجتماع میں شریک ہوئے، ذہن بن گیا کہ بھئی اب میں نا بدل جاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو پھر جا کے کالے توے پر بیٹھ گئے تو پھر بندہ کالا ہی ہو کر اٹھے گا۔ تو جیسے ماحول کے اندر رہیں گے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کیا ہے، آپ کو ماحول بدلنا ہے۔ وہ لوگ جہاں آپ رہ رہے تھے ان سے آپ کو شکوہ یہ ہے، نہ یہ خود نیکیاں کرتے ہیں نہ مجھے کرنے دیتے ہیں، نہ یہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ مجھے پڑھنے دیتے ہیں، تو آپ پھر وہیں چلے گئے۔ تو ان کا تو کام یہی ہے۔ اس لیے آپ کو تھوڑی سی محنت یہ کرنی پڑے گی کہ پہلے اپنے آپ کو یوں اس ماحول سے نکالنا پڑے گا، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔ یعنی پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، اس کے لیے اللہ کریم نے آپ کے لیے رستے کھول دینے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے رستے کھول دیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ پہلا قدم اٹھائیں تو صحیح، اس کے بعد دیکھیے کیسی آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ پہلے قدم سے مراد یہ ہے اس برے ماحول سے نکلیں تو صحیح۔ کیچڑ میں لت پت پڑا ہوا ہے آدمی اور وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، لوگ پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں لیکن یہ پھر وہیں جا رہا ہے۔ تو ایسے میں یہاں دو چیزیں ہوئی، ایک تو یہ کہ بدلنے کا ذہن ہے لیکن خود سے کچھ نہیں کر رہا۔ یہ ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ وہیں پڑے پڑے آدمی کیچڑ خود بخود سوکھ جائے اور پانی خشک ہو جائے اس کا، اور وہ آپ کے جسم سے جھڑ بھی جائے اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوں اور یوں کر کے ہاتھ پاؤں ہلائیں اور سب ویسے کیسے اجلے۔ تو اس کے لیے تو آپ کسی جو ہے وہ کرامت کا اور اس طرح کی کسی قدرت کے شاہکار و کرشمے کا انتظار کیجئے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ہاں، جو آپ کے ذمے ہے وہ آپ کیجئے اور نتیجہ خالق کے اسباب پر چھوڑ دیجئے۔ پھر دیکھیے کیسے فضل ہوتا ہے، کیسے کرم ہوتا ہے۔ جب بندہ یوں اللہ تبارک و تعالی کی جانب رجوع کرتا ہے، نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو خالق کے اسباب بھی پھر اس کے لیے ایسے اسباب بھی اور ایسے دوست بھی اور ایسے جاننے والے پیدا فرما دیتا ہے جو خود بھی نیک ہوتے ہیں اور اس کو بھی نیکی کے رستے پر چلا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نیک دوست کا مل جانا یہ اللہ کے بہت بڑے فضل میں سے ایک فضل ہے کہ جو بندہ خود بھی نیک ہے اور اس کو بھی نیک بناتا ہے کہ یہ تم نے اس طرح جو ہے وہ فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا جو گناہ والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے ماحول کو دیکھے، نہ نکل سکنے کا سبب، گناہ نہ چھوڑنے کا سبب ایک ماحول ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں جو پہلے ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو شکوہ یہ ہے
بھئی آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ بھئی میرا ماحول ہی ایسا ہے، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے جی، کیا کریں بس، نہ وہ خود پڑھتے ہیں اور پھر آپ وہیں جا کے بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدلنے کے اندر مخلص نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک تو ماحول کو بدلنا، اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ مجھے بدلنا ہے جی۔ یہ جب اپنا ذہن بنا لیں گے، جب آپ کو واقعی بعض اوقات کیا ہوتا ہے آدمی یعنی وہ یہ اس بات کو ریلائز ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے بدلنا ہے، یعنی وہ جہالت کے اس قدر اندھیرے میں ڈوب چکا ہوتا ہے کہ وہ اسی اندھیرے کو روشنی سمجھ رہا ہوتا ہے، یا وہ جس جہالت میں جس گندگی میں زندگی گزار رہا ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بندے کا مزاج جو ہے نا گناہ کر کر کے ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر بندے کو بعض اوقات اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، مزاج کے بدلنے سے کہ ہماری طبیعت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب کسی آدمی کو 2-4 دن بخار ہو جائے نا تو منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کو بد ذائقہ لگتی ہیں، اور جو ذائقے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کا بھی اس کو ٹیسٹ جو ہے وہ بدلا ہوا محسوس، وہ کہتا نہیں میں نے نہیں کھانا، اس کا ٹیسٹ بدلا ہوا، حالانکہ ٹیسٹ بدلا ہوا نہیں ہے، اس کا اپنا منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے، اس کی بیماری نے، اس کی کیفیت نے، وہ جو مختلف مادوں کے بڑھ جانے نے اسے اس طرف کر دیا ہے کہ میٹھی چیزیں اس کو کڑوی لگ رہی ہیں، بد ذائقہ لگ رہی ہیں۔ ایسے ہی گناہ بندے کی جو کیفیت ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، پھر آدمی کہتا ہے نماز تو پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا میرا، تو پھر اور ایسے ہی کسی نیکی کے کام کا نہیں، بس تھوڑی دیر قرآن مجید لے کے بیٹھتا ہوں اور اس کے بعد بس تھوڑا سا پڑھوں اور مجھے پڑھا نہیں جاتا، کیا وجہ ہے؟ غور کرے بندہ کہ بھائی نیکی میں تو دل لگنا چاہیے تھا نا، یہ تو جو مسلمان کی روح ہے اس کی غذا ہے، یہ نیکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے جو کام ہے اس کے اندر دل نہیں لگ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے منہ کا ذائقہ بگاڑا ہوا ہے گناہ کر کر کے۔ وہ توبہ کرے، رجوع کرے، اور توبہ اور رجوع اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو آپ کے اس ذائقے کو اصل پر لے آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ والے جب عبادت کرتے ہیں پھر وہ ایک سجدہ کرتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، وہ کہتے ہیں رات پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئی، اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اطمینان، سکون، چین، جب بندہ کہیں دوسری جگہ سے باہر گیا ہوا ہو نا، جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے نا تو شاید اب کیسا سکون محسوس ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ تو جب گناہوں کا مارا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے تلاوت قرآن کی طرف، نیکیوں کی طرف آتا نا، تو پھر اس کی روح کو محسوس ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے، میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ پھر اس کو جو ہے نا وہ نیکیوں میں لذت آتی ہے، پھر بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے جو اس کی رضا والے کام ہیں ان کے اندر، اور پھر اکتاہٹ نہیں رہتی۔ اس لیے علم کو بھی حاصل کرے کہ بھئی میں اس غلط کام میں پڑا ہوا ہوں، پھر ساتھ میں نکلنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرے، توبہ بھی کرے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دیکھیں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات نا آدمی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو محنت، مشقت، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اپنے مالک خالق کی طرف جو رجوع ہے اور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ کی جانب جو لو لگانا ہے، رجوع کرنا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ بھئی خالق جس مالک نے آپ کو جھکنے کی توفیق عطا کر دی ہے، اب اسی سے مزید اگلے جو ہے نا وہ ترقی درجات جو ہیں نیکی ہیں، یا اللہ تو نے فرض پڑھنے کی توفیق دی، مولا مجھے نوافل پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، سنتوں کے اندر بھی میرا دل لگ جائے، تو اس سے مانگے، توفیق وہی عطا کرنے والا ہے۔ ورنہ سارا دن فارغ بیٹھ کر بھی بندہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھ لیں، زمانے میں چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں مثال کے طور پر، یہ بندہ غور کر لینا جو ابھی فی الحال ہم بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، کل سے لے کر ابھی تک، یعنی کل صبح 9:15 سے ابھی تک 9:15 تک کتنے افراد ہیں کہ ہم نے کتنا اللہ کا ذکر کیا۔ یہ ایک ہفتہ پیچھے چلے جائیں، ایک ہفتہ پیچھے چلے جائیں، کتنی مرتبہ ہم نے سبحان اللہ پڑھا، کتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھا۔ فرائض تو ہر صورت میں ادا کرنے ہی کرنے ہیں، 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، بے شک۔ لیکن کتنے افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے معاذ اللہ ایسے ہوں گے کہ 5 وقت کی نماز صرف ایک ہفتے کا ذرا غور کر لینا نہیں ہوگی نماز۔ اچھا واجب ہے، جماعت واجب ہے، دیگر واجبات ادا کرنے ہیں، کتنے ہیں؟ ایک تعداد ہوگی نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اپنا ایک مرتبہ محاسبہ بھی کریں، غور کریں کہ میری ایک ہفتے کی زندگی جو ہے، اس ایک ہفتے میں میں نے کتنا
اللہ کو ذکر یاد کیا, نیکیاں کی, اور کتنے گناہ کیے, دن رات میرے گناہوں میں کیسے بسر ہوئے, یہ آپ بخوبی سمجھیں گے. اپنا جب محاسبہ کریں گے تو آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اللہ پاک کے لیے تو سب سے ہونا ہی یہ چاہیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے وہ خالق کے کائنات کی ذات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. سب سے زیادہ محبت تو رب کریم سے کرنی ہے نا. تو جس رب سے محبت کا دعویٰ ہے, اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, یعنی ہم بات کریں نا کہ کون کون اللہ سے محبت کرتے تو ہم سارے ہاتھ کھڑے کریں گے. ٹھیک ہے, محبت ہے, یقیناً ہر مسلمان کو محبت ہے, لیکن اب غور کریں اس محبت کا تقاضے پر کتنے عمل کر رہے ہیں, ان محبت کے تقاضوں پر کتنے عمل کر رہے ہیں. نماز کوئی نہیں پڑھ رہے, روزہ کوئی نہیں رکھ رہے, قرآن پاک کی تلاوت کوئی نہیں, اچھا دیگر نیکیاں کوئی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں, بغض پالے ہوئے ہیں, کینے پالے ہوئے ہیں, عداوتیں پالی ہیں, دشمنیاں پالی ہیں, زبان کو گناہوں کی لت لگی ہے, آنکھ گناہ دیکھتی ہے, کان گناہ سنتے ہیں, ہاتھ گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, یعنی دن بھی اگر دیکھیں تو گناہوں میں, رات بھی گناہوں میں. دعویٰ ہے کہ اللہ پاک سے محبت, رب کی محبت تو وہ ہے کہ جو بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے. آپ دیکھیں کہ رب کی محبت پانی ہے نا آپ نے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرے گا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے, حضور کی اطاعت کرو گے. پھر ہوگا کیا, اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرُ اللَّهُ, اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. کہ یعنی یہ اس آیت مبارکہ کو اگر مکمل پڑھے نا, اس میں یہی ہے کہ جب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور پھر تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. رجوع کا ایک بہت بہترین ذریعہ, اللہ پاک کی محبت پانے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. حضور کی محبت ہو, حضور کی اطاعت ہو, حضور کی اتباع ہو, اللہ اکبر, پھر بندے کا دل اس طرف لگے گا. کیا کہیں گے عبد الواجد بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ کی محبت اور اللہ بندے سے محبت کرے اس کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. بے شک شاہ صاحب بالکل ایسے ہی ہے, اور ہر وہ دروازہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس زمانے میں ڈھونڈا جائے گا وہ بند ہے. اللہ تک جانے کا صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہے اور وہ جناب رسول اللہ کا ہے. جو آج حضور کی اطاعت کرے گا, جو آج حضور کی شریعت کو مانے گا, جو آج حضور کے طریقے پر ہوگا, آج وہی قبول کیا جائے گا. اور شاہ صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز عرض کروں کہ بزرگوں نے دو چیزیں بالخصوص ایسی ذکر کی ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے. ان میں سے ایک ہے غفلت. غفلت کی اگر آپ ڈیفینیشن پوچھیں تو ایک ہوتا ہے یاد کرنا, یعنی ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا, جی, اور اللہ کو بھول جانا, یہ غفلت ہے. جی, تو جو لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں یا غافلوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. جب آدمی کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ پھر گناہوں میں نہیں پڑتا. ایک یہ چیز. دوسری چیز جو بزرگوں نے بالخصوص ارشاد فرمائی اس حوالے سے وہ ہے دنیا کی محبت. اگر اس کو مزید میں آسان کروں تو وہ ہے خواہشات کا ہونا, حد سے بڑھ جانا. دیکھیں ایک ہوتی ہیں ضروریات, جی, اور ایک ہوتی ہیں خواہشات. جس کی خواہشات جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنے ہی زیادہ چانسز بن جاتے ہیں اس کے گناہ میں پڑنے کے. تو بزرگوں نے اپنی خواہشات کو کم کیا. جب خواہشات کم ہوتی ہیں تو دنیا کی محبت بھی کم ہوتی ہے, اور جب دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تو اللہ کی یاد زیادہ ہوتی ہے, اور پھر آدمی گناہوں سے بچتا رہتا ہے. تو ان نٹ شیل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کثرت ذکر کو اپنایا جائے, اور ذکر کی جتنی بھی اقسام ہیں, جیسے نماز ہے, قرآن کی تلاوت ہے, پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, درود پاک ہے, دعا ہے, یہ سب ذکر کی مختلف قسمیں ہیں. ان میں سے ہر ایک قسم کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے انکلوڈ کیا جائے تو اس طرح غفلت دور ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا ہو سکے غافل لوگوں کی صحبت سے بیٹھے. بعض اوقات ایسا ہوتا
جتنا ہو سکے غافل لوگوں کی صحبت سے بچے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بجھے ہوئے چراغوں کے ساتھ بیٹھے تو پھر وہ چراغ جو جل رہا ہے وہ بھی گل ہو جاتا ہے. تو غافلوں کی صحبت سے، غفلت والی صحبت سے بچنا چاہیے تاکہ دل کا نور بجھے نہیں اور اللہ کی یاد دل میں رہے. اور جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا. کیا بات ہے. اور شیطان اور نفس جو ہیں اللہ کی یاد رکھنے والے لوگوں کو بہکانے میں جلدی کامیاب نہیں ہوتے. کیا بات ہے عبدالواجد بھائی، بہت خوب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا، یہاں جو ایک آپ نے بات کی نا، میں اس سے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بندے کو شرف مل جائے، یہ اعزاز مل جائے نا کہ خواہشات کو بندہ مار رہا ہے، ضرورت کو پیش نظر رکھتا ہے اور خواہشات کو مار رہا ہے، ایسا بندہ، اس کی ٹینشنیں کتنی ختم ہو جاتی ہیں. اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، خواہشات کو اس نے چھوڑ دیا ہوا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، بس وہ اسی پر پھر راضی ہے. وہ فرمایا نا کہ تم تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ، اللہ کل قیامت کے دن تمہارے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. اور یہ ٹینشن فری ہونے کا کیوں کہیں کہ نسخہ سے سمجھ لیجئے، یہ ٹینشنیں فری ہو جائیں. جی شاہ صاحب، میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کی ماہانہ ضرورت ہے 2 لاکھ روپے، لیکن اگر وہ یہ سوچ کر زندگی گزار رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہاں جی، لوگوں کو راضی رکھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو ہوتا یہ ہے کہ جس کا 2 لاکھ میں گزارا ہونا ہوتا ہے اس کا 24 لاکھ میں جا کر گزارا ہوتا ہے. جی. تو اب یہ جو خواہشات ہیں نا، یہ آدمی کو چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے پر مجبور کرتی ہیں، اور پھر آدمی ایسا دنیا داری میں مگن ہوتا ہے کہ وہاں عصر کی نماز کی اذان ہو گئی اور وہ بندہ دکان بند کر کے اس کو جماعت میں جانے کی توفیق نہیں مل رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہاں اللہ کی رحمت پکار کر کہہ رہی ہوتی کہ میری طرف آ جاؤ، لیکن بندہ اپنی دنیا میں، کاروبار میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. خواہشات کو کنٹرول جس نے کر لیا تو وہ بہت بڑی سعادت پا گیا. واہ. کچھ کال جائیں مدنی چینل کے ناظرین کی، آئیے کال لیتے ہیں. میرا نام ہے مزار خان، کوئٹہ سے. سر میں نے کال کی، رات ہم نے نیت کی تھی روزے کی، صبح 6:30 بجے اٹھے. ابھی یہ روزے کی نیت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو 6:30 بجے روزے کی نیت ہو سکتی ہے. یعنی اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اب بندے کی آنکھ کھلی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، تو وہ نیت کر سکتا ہے، لیکن نیت یہ کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، اس کا روزہ ہو جائے گا. بغیر کھائے پیے روزہ رکھا جا سکتا ہے. صحیح. اگلی کال دیجیے. تو میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے، توبہ کے قبول ہونے کی شرط کیا؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں. توبہ کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ جی احمد جی. توبہ کی قبولیت کی جو شرائط بیان کی جاتی ہیں، نمبر 1 تو ندامت ہو، ندامت، شرمندگی ہو، جی. یہ جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو. نمبر 2 اسے فوراً چھوڑے، جیسے توبہ کر رہے اسے فوراً چھوڑے. اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اور اگر وہ گناہ ایسا تھا جس سے کسی کا حق وابستہ تھا تو اس حق کو بھی ادا کرنا ہوگا. کسی کی حق تلفی تھی تو اس سے اس کی بھی معافی مانگنے کے بعد یہ توبہ قبول ہوگی. تو یہ توبہ کی قبولیت کی شرائط ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور شاہ صاحب سے میری کلام کی فرمائش تھی، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت، یا رسول کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. یہ والے شاہ صاحب. جی ثاقب شاہ کہیں گے تو تب بھی آزمائش رہے گی. کون سے شاہ صاحب؟ پھر چلے کلام کی فرمائش ہے. آپ جنہوں نے مجھے بھی کہنا ہوا تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ ثاقب شاہ صاحب سے، یہ والے ثاقب شاہ صاحب سے کلام کی فرمائش چل رہی ہے. کیا کہیں گے؟ آپ سے بھی ہو سکتی ہے شاہ صاحب. جی جی ہو سکتی. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے ہوگی تو میں یہی سمجھوں گا کہ یہ والے ثاقب شاہ صاحب ہیں. یہ ترجیح بلا مرجع نہیں ہے. یہ درس نظامی کی ایک بات ہے. چلیے جی، اللہ سلامت رکھے. کیا فرمائیں گے؟ جی سوال ذرا. ہر گناہ سے توبہ ہو، کیا ہر گناہ؟ بے شک ہر گناہ سے توبہ ہو جاتی ہے، بس آدمی سچے دل سے توبہ کرے. واہ. جی اگلی کال دیجیے. میں محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور یہ والا کلام سنا دیجئے. مٹا دو ساری خطائیں میری، مٹا یا رب. ماشاءاللہ. ابھی اس کا جواب تو ہمارے احمد بھائی نے ابھی دے دیا ہے. اللہ سلامت رکھے. امید آپ نے بھی سن لیا ہوگا. اگلی کال دیجیے.
شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا توبہ کے بعد بھی گناہ یاد آتے رہیں تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرما دیجئے اور یہ کلام بھی سنا دیجئے، کیا عیزوں کا فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ اس پر ہمارے احمد بھائی نے گفتگو کی تھی کہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ اسے بار بار یاد رکھتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جب یاد کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، بار بار اس گناہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس گناہ کی طرف بندہ بڑھتا نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد احتشام اتاری ہے، میں خانوال سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے یہ والی نعت سنا دیجیے۔ قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا کا مجھ کو بیدر پاک پہ بلوا لیے آقا، اور مدینے کے لیے دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جلد از جلد اللہ پاک آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب بازوق حاضری نصیب فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ میں ندیم بات کر رہا ہوں، ضلع باولنگر سے، تفصیل چشتیوں سے۔ مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ ختم کے لیے بولتے ہیں، صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟ کسی بھی چیز کا ختم دوانا کسی کا، کیا کہیں گے عدنان بھی؟ کسی چیز کا ختم دلوانا، وہ فلان فاتحہ ایصال ثواب، جی جی بالکل ہی ہمارے تو اس طرف بھی کہا جاتا ہے نا کہ ختم ہے جی، ہمارے گھر میں آئیے گا جی ختم ہے۔ تو بالخصوص میرا خیال ہے پنجاب میں تو یہ بہت زیادہ رائج ہے، اسی کی طرف توجہ ہے جی۔ درود فاتحہ کو ختم بھی کہتے ہیں جی، تو ایصال ثواب ہے یہ، اس کی اصل تو بالکل جائز ہے، درست ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اس پر الحمدللہ رب دارالفتاح اہل سنت کے فتاوی جات بھی ہیں، مختلف کتابیں بھی ہیں، رسائل بھی ہیں، امیر اہل سنت کے رسائل بھی ہیں بہت پیارے پیارے، تو ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ کوئی مطلب شیطان کے وساوس میں آ کر اس نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، نیک اور جائز کام ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میری شاہ صاحب سے فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں رینالہ خود سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عزوجل شاہ صاحب آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم گھر والے سب بہت شوق سے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں۔ ثاقب بھائی سے نعت کی فرمائش کرنی تھی کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم پا تیرا۔ کیا بات ہے جی، ثاقب بھائی کی طرف ہم نے کلام کی فرمائش بڑھا دی تھی۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے نعت، یہ فرمائش ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی کال دیجیے۔ میرے لیے یہ کلام ارشاد فرما دیجئے، ایتھے دل نہیں لگدا یار، چلیے شہر مدینے نو۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی میرا یہ سوال ہے، میں گھر میں نماز یا روزہ یا کوئی اللہ کا ذکر کروں تو گھر والے بولتے ہیں یہ بہت زیادہ پرہیزگار ہے، اور اگر گھر میں کوئی آ جائے تو ان کو بھی میری تعریف کر کے مجھے اچھا بتاتے ہیں، یہ ریاکاری ہے؟ اگر یہ ریاکاری ہے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ جی، یہ گھر والوں کے کہنے سے ریاکاری نہیں ہوگی، اگر یہ کریں گے تو ریاکاری ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اگر گھر والے کہتے ہیں تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور یہ سوچیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ کی توفیق سے مجھے اس عمل کی توفیق مل رہی ہے، ورنہ میں تو کسی اور کام میں پڑ جاتا۔ تو اس لمحے یہ سوچنا چاہیے۔ چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تقریباً سوالات آج شرعی سوالات تقریباً آئے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو کوشش یہ کیجئے کہ پیر والے دن، پیر کو ہمارے ساتھ پروگرام میں مفتی کفیل صاحب ہوتے ہیں، آپ کے شرعی سوالات خصوصیت کے ساتھ ہم لیتے ہیں۔ اگر آپ پھر بھی رہنمائی مزید چاہیں تو اسکرین پر ابھی کچھ دیر میں آپ نمبر ملاحظہ فرما چکے ہیں جی، آپ کے سامنے نمبر بھی آ چکا ہے، 031178
0816100 दारुल-इफ्ता अहले सुन्नत से शरई रहनुमाई के लिए अब सिर्फ इस नंबर पर आप राब्ता करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार के अलावा इस नंबर को अपने पास सेव कर लीजिए और रहनुमाई हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह शरई रहनुमाई कर दी जाएगी। अच्छा जी, एक और मैसेज आया जी कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कह रहे जी अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि ऐसी कौन सी, अच्छा ये अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज है। चलें जी, अमीरुल सुन्नत जब तशरीफ लाएंगे दुआ करें कि हमारे प्रोग्राम में पीर साहब जलवा अफरोज हो तो इंशाअल्लाह आपका ये सवाल हम पीर साहब की तरफ बढ़ाएंगे तब आपने भी मैसेज कर देना दोबारा हमें। चलें जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, आज का दिन आपका और आपके मेहमानों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये तलागंग से मैसेज आया उमर फारूक भाई का, मोहताज नज़र है हाल मेरा, इस कलाम की फरमाइश की है। अच्छा जी, कलाम सुनना है तुम्हारा नाम मुसीबत में ले लिया होगा। अच्छा, एक और साकिब भाई मुझे ये कलाम लाजमी सुना दें। सरकार ये नाम तुम्हारा सब नामों से है प्यारा, ये खानपुर से मैसेज आया जी। अच्छा जी, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। जुबैर भाई हैं, कह रहे हैं जी शाह साहब क्या हाल है आपका, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। अच्छा जी, सबकी बातें सुनकर दिल मदीना मदीना हो जाता है। आप सब की बारगाह में 1200 दुरूद पाक का तोहफा, बहुत शुक्रिया। नाथ खां भाई से ये कलाम की फरमाइश है, कलाम सुना दे। मेरा अमल है सियाह नामा, मुझे खुदाया मुआफ़ कर दे। अच्छा जी, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अच्छा जी, अच्छा कह रहे हैं जी नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। कलाम सुना दें। आए ए काश मदीने में मुझे मौत, मुझसे मौत यूं, ये अल्फाज थोड़े आगे पीछे हैं शाह साहब, आप इन्हीं अल्फाज के साथ कबूल फरमा लीजिएगा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप समझ गए होंगे ये कौन से कलाम की फरमाइश कर रहे हैं जी। साकिब भाई आप कैसे हैं जी, अल्लाह पाक का बहुत करम है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है, मौजू बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आपको दराज उम्र खैर अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। नाथ खां भाई से दरख्वास्त है कि कलाम सुना दे मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। अच्छा जी, अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमाए, आमीन आमीन। नाथ खां भाई से अर्ज है कलाम सुना दें बहार जहाँ फिजा तुम हो। माशाल्लाह बड़े प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की। कुछ कमेंट्स भी आपकी शामिल कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह हम साकिब भाई की तरफ बढ़ेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं, दुआओं की दरख्वास्त, बहुत शुक्रिया आपका जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आपने दुआओं का कहा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मदीना मदीना ये आईडी का नाम है जी, कह रहे हैं जी अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन आमीन। अच्छा जी, हाज़री मदीना की दुआ का कहा है, अल्लाह पाक जल्द अज जल्द प्यारे आका के दरबार गोहरबार की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। मोहम्मद बख्श भाई हैं, ये बहुत शुक्रिया आपका जी। मक्का मदीना इन्होंने मैसेज किया है जी, दावत इस्लामी जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ताहिर हमीद भाई कह रहे हैं जी शाह साहब क्या कबीला बनी कल्ब की बकरियां अब भी मौजूद हैं? ये तो अब कहाँ, अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है जी। तकरीबन 1500 साल गुजर चुके हैं जी। इतनी लंबी उम्र वाली बकरियां तो मेरे इल्म में नहीं है। अगर आप तो यही पूछना चाहते हैं या अगर आप कबीले के हवाले से पूछना चाहते हैं तो मेरे इल्म में नहीं है कि वो कबीला अभी भी है या उस कबीले के अफराद। बाज़ औक़ात होता यूँ है कि उस कबीले की जो बकरियों की नस्ल है, शायद आप इसके हवाले से पूछना चाहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या है क्या नहीं है, अल्लाह व रसूलुहु आलम। अच्छा जी, मोहसिन सईद भाई हैं, कह रहे हैं जी आज का मौजू बहुत प्यारा है, मेरी तरफ से मोहब्बत भरा आप सबको सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ैनुल आबिदीन भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। शौकत भाई हमारे साथ हैं, जुनेद भाई हमारे साथ हैं, अली शेर भाई हैं, मोहम्मद रिजवान भाई हैं, मोहम्मद शाहिद कादरी भाई हैं। अच्छा जी, एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, आप सब से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह पाक मेरी बीमारी दूर फरमा दे, आमीन आमीन। अल्लाह अपनी रहमत से आपकी बीमारियों को
تمام بیماریوں کو دور فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، ملک محبوب بھائی ہیں، ظفر مغل بھائی ہیں، حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں، سلام بھی کریں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے۔ میں بندۂ عاصی ہوں، میں عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ ایک تیرا اشارہ تھوڑا سا میں ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ تھوڑا سا میں ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پاک ہوں مولا مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، ہم ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا، آسرا ہم گناہگاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن
خاتمہ یا رب ہو محل خیر خاتمہ یا رب کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم ہو میسر یہ نظارہ تیرا کیوں کہ دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے تو مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے ہاں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلیوں جوانی کے بتائے ماہوں سال ابرغابے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھرکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھرکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کہیں گے او نبی اس غبو الہ غیری کہیں گے او
محشر میں شان بغیر وہ بھی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا قسمت میری چمکا مجھ کو میرے پاک میں بولوا یہ آقا سینے میں ہو کعبہ کو بسے دل میں مدینہ سما جا یہ آقا تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر میرے خواب میں آ جا اب کچھ کرو ماہ رسالہ یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی یا رسول مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہا رجوع اللہ، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا۔ مبلغین نے بڑی پیاری پیاری گفتگو فرمائی، بڑی پیاری باتیں فرمائیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان ساری پیاری باتوں، اچھی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ توبہ پر اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ چند باتیں کہ توبہ پر ہمیں کیسے استقامت مل سکتی ہے، یاد رکھیں کہ سب سے پہلے کچھ اعمال کرنے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کر لیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ توبہ پر جو آپ نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا نا،
اس پر استقامت انشاءاللہ مل جائے گی۔ روزانہ سونے سے قبل صلاۃ التوبہ اس کی عادت بنا لیں، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، پھر جب صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، توبہ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے۔ اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لیجئے۔ توبہ پر استقامت پانے کا بہترین یہ ذریعہ ہے کہ گناہ ہوا فوراً کوئی نیکی کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہ مٹ جائے گا۔ ایک فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما لیں، میرے آقا فرماتے ہیں گناہ کے بعد نیکی کر لو، یہ اسے مٹا دے گی، سبحان اللہ۔ تیسرا عمل جو کرنا ہے وہ یہ کہ توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، جو ہمارے عبد الواجد بھائی نے بھی گفتگو کی کہ وہ افراد کے جو اللہ والے ہیں، نیک بندے ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو یہ رنگ لائے گی۔ وہ افراد کی جن کی صحبت سے دل غفلت میں پڑ جائے، ایسوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو انشاءاللہ توبہ پر استقامت پانے کے لیے وہ افراد کہ جو توبہ کرنے والے ہیں ان کی صحبت اختیار کر لیں۔ پھر چوتھا ہے کہ خود کو خوش فہمی کا شکار مت ہونے دیں کہ جب بندہ کہتا ہے جی میں نے 2-4 دفعہ توبہ کے لیے اب تو مزے ہو گیا نا، میں نے توبہ کر لی ہے، نہیں، بار بار توبہ کریں۔ اللہ جانتا ہے کہ توبہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمارا کام ہے کہ توبہ کرتے رہنا۔ پانچواں یہ ہے کہ اجتماعات میں شرکت کا معمول بنا لیں، وہ اجتماعات جو دینی اجتماعات ہیں۔ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، مدنی چینل پر بھی آن ایئر ہوتا ہے۔ اچھا، مختلف جگہوں پر الحمدللہ ملک و بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے جو مراکز ہیں وہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں۔ جیسے گزرتی رات شب برات کا اجتماع تھا، تو اس طرح ایسے نیک اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے، اس کی برکت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اور ایک عمل کر لیں کہ قافلوں میں دعوت اسلامی کے ساتھ قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ اس کی برکت بھی ہمیں ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو توبہ پر استقامت عطا فرمائے، پہلے تو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس توبہ پر اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع وز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت